ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ نماز نہ پڑھنے والے سے بات ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو میں 10 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں، میں قیلولہ کر لیتا ہوں، میں شام 4 بجے پڑھ لوں گا، میں یہ کام کر لوں، میں ایک 10 منٹ کی کال سن لوں، میں باہر سے بائک پہ چکر لگا کے آ جاؤں، میں پھر پڑھ لوں گا، نماز تو خیر پڑھ ہی لوں گا۔ جو اہمیت نہ دے، میرے معصوم فرما رہے ہیں، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا۔ ایک بندہ نماز پڑھا تھا، کبھی داڑھی کھجلائے، کبھی بدن پہ خارج کرے، کبھی لباس کو درست کرے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی۔ میرے سرکار نے فرمایا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے، اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے واضح ہو رہا ہوتا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ خدا خدا کے سجدے سے اچھی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے، خدا سے باتیں کرنے کے لیے سجدہ ایک ایسی جگہ ہے۔ میں خدا زیادہ بول رہا ہوں تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں، میرے بعد تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون سنایا جائے گا۔ انہی سے میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ واجب نماز تو واجب نماز ہوتی ہے، کربلا سے لے کے شام تک بن پلانے اونٹ کے اوپر بی بی زینب کی نماز شب بھی قضا ہے۔ بابا جی بلکہ آگے چلتے ہیں تھوڑا، اب میں نماز کی عظمت میں ہی مصائب کے بسم اللہ اسی پہ سلام کروں، بنتا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ مصائب پڑھوں۔ شام غریبہ، مشتاق جی سہمے ہوئے یتیموں کو سلا کے میری مخدومہ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا۔ شام غریبہ تھی، سہمے ہوئے یتیموں کو سلایا اور نماز شب پڑھنے کا۔ خدا کی قسم ہم لوگ ٹریجڈی میں جی رہے ہیں، ہم لوگ المیہ میں جی رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی قسم۔ بڑا مان ہے نا ہم لوگوں کو کہ جی ہم جائیں گے قیامت میں اور ہمیں مولا بچا لیں گے، بڑا ہمیں مان ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور ہماری قبر میں ہمارے سے پہلے ہمارے مولا کی کرسی لگی ہوگی، وہ میری قبر میں آئے تو ان کا کرم ہے، وہ کریم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ علی عباس عسکری سوچے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے مجھے میرے مولا نے روکا ہے، جھوٹ میں بولتا ہوں، سنتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے، دیکھتا میں وہ ہوں جس سے میرے امام نے روکا ہے، اور پھر میں یہ سوچوں کہ میں قبر میں جاؤں گا اور امیر المومنین میری قبر میں آئیں گے۔ امام علیہ السلام سے دھوکا، اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ میں نے 2 مہینے نجف اشرف حوزہ علمیہ میں گزارے ہیں، میرے اپنے والد کہ پتہ نہیں کتنے وہاں پر شاگردان پڑھے ہیں۔ مولانا عمران انصاری اگر ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ جھولی پھیلا کے میں ان کے حق میں دعا کروں، نجف اشرف میں رہتے ہیں، مالک ان کو فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھیں۔ مولا کی حرم پہ بیٹھ کے اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، با خدا ابھی تک 2 سال گزر گئے میرے اندر اس بات کا اثر ہے۔ اس نے کہا تھا قیامت کا دن اتنا کراہت والا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کی حدت اتنی شدت اتنی شدت ہوگی کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے غرق ہو رہے ہوں۔ امتیں حجتوں سے کہیں گی بے شک ہمیں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیجیں، اللہ سے کہیں اب حساب شروع کروائے۔ یہاں کھڑے ہونے کا میں 1 منٹ لیں، یہاں کھڑے ہونے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، اب حساب شروع کروائیں۔ عزت حسین کی قسم کسی نبی میں حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ خدا سے کلام کرے، خدا اپنے جلال میں ہوگا۔ خدا توفیق سماعت اس نعمت یہ چھین لے میرے سے اگر ان کانوں نے ایک عالم دین سے مولا علی علیہ السلام کی نگری میں بیٹھ کے یہ جملے نہ سنے۔ ہر نبی کے چہرے کا رخ ہوگا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ اور بخدا بابا جی یہاں تک سنا ہے کہ جناب رسالت میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے کلام کرے، اللہ اپنے جلال میں ہوگا، اس وقت میرے رسول اپنا سر سجدے میں رکھے۔ جب سرکار سر سجدے میں رکھیں گے تو خدا کی جلالت پہ اس کی رحمت حاوی آ جائے گی۔ سننے کو ملتا ہے نا جی ساری دنیا دھوپ میں ہوگی اور ہم جو مومن ہیں ہم لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے، اور وہ جو پرچم ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم لوگ ہوں گے، اور ہم اس قطار میں ہوں گے، ہم ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر پیئیں گے۔ غلط فہمی سے خوش فہمی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سارے مان اگر کر کے مولا پہ جا رہے ہو نا قیامت کے میدان میں تو کچھ مولا کی مان ہے۔ بالفرض مثال دے رہا ہوں، اگر تم مانگو جا کے تمہاری قطار میں جب تمہاری باری آئے تم کہو مولا مجھے کوثر دیں، اور علی نے پوچھ لیا تو نے دنیا میں ہر وہ کام کیا ہے جس سے میں نے روکا تھا، تو کیا جواب دے؟ پہچانو اپنے آپ کو مالک، نہ ضرورت نہیں ہے،
معذرت کے ساتھ حق بنتا ہے ہمارا، وہ صاحبان ممبر کے آگے التماس ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں خدا، میں نے یہاں تک، میں نے میرے اپنے والد محترم میں مولانا تو نہیں کہوں گا، در اہل بیت کے چھوٹے سے خادم میں نے یہاں تک سنا ہے حجت خدا معصوم تکبیرۃ الاحرام کرتے وقت ہاتھ لرز رہے ہوتے تھے کہ میں کس کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. ہماری تو خیر وہ نماز ہی نہیں ہے نا. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا علی کی شریف بیٹی. آخری جملہ، نماز شب پڑھ، یہی چھوڑ کے سلام کر کے جا رہا ہوں. نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا علی کی شریف بیٹی نے،